मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के मौजू नस्ली अशनाफ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के दरमियान में आती है। देखिए, नस्ली अशनाफ पर हमारे निशाब में शामिल मुख्तसर तौर के सवालात आते हैं, मुख्तसर सवालात आते हैं। तो आज हम पहली नस्ली अशनाफ दास्तान पर चर्चा करेंगे। आज हमारा मौजू रहेगा दास्तान। हम जानेंगे दास्तान क्या है। दास्तान के बारे में मुख्तसर तौर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, दास्तान के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दास्तान फर्जी किस्से हुआ करते थे, दास्तान मनगढ़ंत कहानियों को कहा करते हैं। देखिए, दास्तान उस वक्त ज़्यादा रिवाज में थी जब लोगों के पास में वक्त बहुत हुआ करता था और तफरी के जो सामान थे वो कम हुआ करते थे। इस वजह से तफरीहात के लिए दास्तान सुनना लोगों का बड़ा ही बेहतरीन शौक हुआ करता था। तो देखिए, इंसानी हयात व कायनात में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात रोनमा होते हैं। इंसान उनको अपने शऊर और मिजाज के मुताबिक पेश करता है, इसी का नाम कहानी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ में कोई वाक़यात, कोई हमारी ज़िंदगी में कोई अलग अलग तरह के हालात पेश आते रहते हैं और हम उन चीज़ों का जब बयान करते हैं तो वो एक तरह से कहानी का रूप होता है। जब इंसान ने समाजी और दुनियावी एतबार से अपना मेयार बुलंद किया तो ये इस बात का सबूत था कि उसके इल्म व शऊर में तरक्की हुई। यानी ये इस बात की पुख्तगी करता है कि उसके इल्म और शऊर में क्या है, इंसान के तरक्की हुई है। इस तरक्की का सिलसिला जारी रहा और कहानी के लिए नए नए मौज़ूआत सामने आए। यानी धीरे धीरे लोगों के शऊर में, दिमाग में नई नई कहानियाँ पनपने लगी, जो नई नई बातें आने लगी तो कहानी ने अपना रूप बदलना शुरू किया और नई नई कहानियाँ लिखी जाने लगी, नए नए मौज़ूआत पर लिखे जाने लगे और नया नया मवाद मुहैया होने लगा। इस तरह कहानी कभी हिकायत, कभी ड्रामा, कभी नावल, कभी अफसाना और कभी दास्तान की शक्ल में पेश होने लगी। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन किया। इंसान दरअसल अपने साथ गुजरे हुए हालात व वाक़यात, अपने तजुर्बात व मुशाहिदात मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है। यही तमन्ना कहानी को हरकत में लाती है। यानी जब इंसान के साथ कोई वाक़यात पेश आता है, कोई कहानी, उसके साथ में कोई हादसा पेश आता है या कोई वो मुशाहिदा करता है किसी वाक़यात या किसी हालात का, तो वो अपनी इन मुशाहिदात को, इन हालात को, इन वाक़यात को दूसरों तक पहुंचाता है और यही कहानी का पहला रूप बन जाता है। यही कहानी का शक्ल, यही कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। देखिए, जब इंसान अपने साथ दूसरों को शरीक करना चाहता है तो वो दिलचस्पी के साथ और असरदार तरीके से अपनी बातें पेश करता है। यानी अपनी मुशाहिदात को, अपनी वाक़यात को जब वो किसी दूसरे के सामने पेश करता है तो वो दिलकशी के साथ पेश करता है, दिलचस्पी के साथ में पेश करता है, मज़े ले लेकर उन बातों को बताता है कि इस किस्से को पढ़ने वाले ने ऐसी तहरीक, ऐसी तासीर महसूस करे। अब देखिए, ऐसी तासीर महसूस करे जो खुद उसने महसूस की थी। गोया अपनी बातों को दिलचस्पी से पेश करना ही कहानी के फ़न की अहम खसूसियत है। अब देखिए, अदबी नुक्ताए नज़र से दास्तान नस्र की
اس صنف کو کہتے ہیں جس میں منفرد افکار و حالات، حیران کر دینے والے مافوق الفطری کردار، یعنی جو قدرت کے خلاف، مافوق الفطرت سے مراد ہے جو قدرت کے خلاف عناصر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارا دل ہمارا ذہن جس چیز کو، بات کو گوارا نہ کر سکے، وہ چیز مافوق الفطرت ہے۔ تو دیکھیے، جو قدرت کے خلاف عناصر ہو، یا عشق و محبت اور حسن و جمال کی جادوگری اور رنگینی ہو، طرح طرح کے واقعات مختلف واقعات ہوں، کہیں سادگی کہیں پیچیدگی ہو، انداز بیان کی کشش، خوشی اور تازگی کے سامان فراہم کیے جائیں۔ یہ سب چیزیں جس صنف میں پائی جائیں، یہ سب خاصیتیں جس اصناف میں پائی جائیں، وہ اصناف داستان کہلاتی ہے۔ دیکھیے، داستان کے لیے کچھ اجزائے ترکیبی اس دور کے فنکاروں نے بتائے ہیں، جیسے کہ اس میں قصے کا ہونا بہت ضروری ہے، پلاٹ ہونا بہت ضروری ہے، کردار، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری، یعنی یہ 6 اجزائے ترکیبی ایک داستان کے لیے، یا ایک داستان کو تخلیق میں بدلنے کے لیے، اس کو تخلیق کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہم نے جانا داستان کے بارے میں، یہ ہمارا تھا داستان پر مختصر سا ایک ٹاپک۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے دوسرا جو نثری اصناف ہے، وہ ہے دیکھیے خاکہ۔ اگلی ہماری اصناف رہے گی خاکہ۔ خاکہ کے بارے میں بھی ہم چرچا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے خاکہ، اسے انگلش میں، اردو میں انگلش میں اسے اسکیچ نام سے رواج دیا گیا، اسکیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو خاکہ لفظ ہمارے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے وہ اسکیچ کا میننگ ہے۔ دیکھیے خاکہ کیا چیز ہے، خاکے کے بارے میں ہم چرچا کرتے ہیں۔ خاکہ ادب میں ایسی اصناف ہیں، اردو ادب کی ایسی صنف ہے جس میں سوانح کی طرح کسی شخص کی شخصیت کو ابھارا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے، یعنی کسی انسان کی، مشہور انسان کی، اہم انسان کی سیرت کو، اس کی شخصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خاکہ۔ خیر، خاکہ اور سوانح میں ہم فرق بتا دیتے ہیں۔ سوانح نگاری جب کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ طوالت سے کام لیا جاتا ہے، تفصیلات سے کام لیا جاتا ہے، اور اسی کا چھوٹا روپ خاکہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی خاکے میں کیا ہے؟ اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ اختصار خاکے کی اہم خصوصیات ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے نمایاں خوبی اختصار ہوتی ہے۔ اختصار اگر نہیں ہوگی تو ایک خاکہ کامیاب خاکہ نہیں کہلائے گا۔ تو چلیے آگے جانتے ہیں خاکہ کیا چیز ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ناول ہے وہ سوانح کے مشابہ ہے، اور جو افسانہ ہے وہ خاکے کے مشابہ ہے۔ اب دیکھیے خاکے میں کیا کیا جاتا ہے۔ خاکے میں دلچسپی سے خاکہ نگار ضرور خاکہ نگاری کرتا ہے، لیکن کسی شخص کی اصل تصویر، ہلکی تصویر اور سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ دیکھیے خاکہ نگاری بھی سوانح نگاری کی ایک قسم ہے۔ اس میں بھی کسی کی شخصیت یا سیرت کی تصویریں پیش کی جاتی ہیں۔ فرق تفصیل اور اختصار کا ہے۔ سوانح کی حیثیت اگر ناول کی ہے تو خاکہ اس کے مقابلہ میں ایک مختصر افسانہ ہے۔ دیکھیے انہوں نے سوانح کو خاکے سے مراد، سوانح کو ناول سے مراد دی ہے، اور خاکے کو مختصر افسانے سے مراد دی ہے۔ سوانح میں کسی انسان کی سیرت کو اس کے عہد با عہد حالات زندگی، خارجی اثرات اور کارناموں کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ خاکہ میں اختصار اور اشاروں میں اس کی سیرت کے کچھ ایسے نقوش ابھارے جاتے ہیں جو اس کے کردار کا زندہ اور حقیقی تصور دے سکے۔ یعنی
سوانح نگاری میں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی شخص کے عہد با عہد واقعات، اس کے مشاہدہ، اس کے واقعات، اس کے حالات زندگی پر چرچا کی جاتی ہے اور پوری تفصیلات سے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس خاکے میں کیا ہوتا ہے، کسی شخص کی ایک اہم خوبی یا کسی شخص کی اہم خصوصیت کو ابھارا اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کی ایک ہلکی سی دھندلی سی تصویر ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے کسی شخص کی سیرت یا اس کی شخصیت پر۔ اب دیکھیے خاکہ نگاری پر ہم نے جانا کہ اس کا زندہ اور حقیقی تصور ہمارے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ عام طور پر خاکہ نگار اپنے ذاتی مشاہدے یا تعلق اور تجربہ کی بنیاد پر ہی صاحب سیرت کے کردار کو پیش کرتا ہے۔ اردو میں فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق اور رشید احمد صدیقی نے اعلیٰ معیار کے خاکے لکھے ہیں۔ اب دیکھیے اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز کب سے ہوتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز سب سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات سے مانا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ جو آب حیات ہے وہ ایک جیتا جاگتا یا تصویروں کا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیج کا جسے ہم کہتے ہیں البم، تصویروں کا ایک بہت بڑا البم کہلاتا ہے۔ دیکھیے لیکن باقاعدہ طور پر اردو خاکہ نگاری کی بنیاد مرزا فرحت اللہ بیگ کے ہاتھوں سے پڑی۔ انہوں نے اپنے استاد نذیر احمد پر اپنا پہلا خاکہ لکھا، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ لکھ کر انہوں نے صنف خاکہ کو بلندی عطا کی۔ ان کے علاوہ مولوی عبدالحق اور رشید احمد کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ چلیے یہ ہماری صنف ادب خاکہ تھی، خاکہ کے بارے میں ہم نے شارٹ میں چرچا کی۔ کل اس کے بعد ہم اگلی اور دوسری نثری اصناف پر چرچا کریں گے۔ شکریہ۔